السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے سپر ہیرو کی کہانی۔ آج صبح سے ہی ایان بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اس کی 10ویں سالگرہ تھی اور شام میں ایک چھوٹی سی دوستوں اور رشتہ داروں کی تقریب رکھی گئی تھی۔ اس کے بابا خود تو آفس کے کسی کام میں مصروف تھے، مگر انہوں نے آفس بوائے کو بھیج دیا تھا جس نے کافی کام سنبھال لیا تھا۔ مغرب کے ہوتے ہی مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ سب سے زبردست چیز یہ تھی کہ ایان اور پاکستان کی سالگرہ ایک ہی دن آتی تھی، یعنی 14 اگست۔ تو کیک بھی اسی تھیم کا تھا۔ ایان کی مما مہمانوں کو اٹینڈ کر رہی تھیں، جبکہ ایان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا بہت بے چینی سے بابا کا ویٹ کر رہا تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں دیوار پر لگی خوبصورت گھڑی سے ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم کے دروازے پر جا رہی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد اس کا چہرہ کھل اٹھا جب اس نے بابا کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے بابا تھکے ہوئے، ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کچھ پریشان دکھے، لیکن مہمانوں کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ انہوں نے اپنے چہرے پر سجا لی۔ وہ کچھ الجھے ہوئے تھے۔ جلد از جلد وہ کمرے میں پہنچ کر اپنا سوٹ کیس الماری میں رکھنا چاہتے تھے اور پھر وہ کمرے کی طرف بڑھے۔ ایان جذبات میں ان کے پیچھے لپکا کہ انہیں روکے تاکہ جلدی سے کیک کٹ سکے، لیکن بابا بہت تیزی میں کمرے میں داخل ہوئے۔ ایان بھاگ کر ان کے پیچھے گیا، مگر بابا کی پریشان آواز سن کر دروازے کے باہر ہی رک گیا۔ دیکھیں شنکر صاحب، میں آپ کے کہنے پہ وہ فائل آفس سے لے تو آیا ہوں، لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اور وہ ادھر ادھر دیکھ کر بول رہے تھے۔ دوسری طرف سے اطمینان دلایا گیا، مسٹر مظہر، آپ کے اکاؤنٹ میں رقم کل صبح تک منتقل ہو جائے گی، لیکن یہ فائل آج ہی ہمارا بندہ آپ سے لے جائے گا۔ آگے سے فون پر جو بھی کہا گیا، ایان کے بابا بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے فائل جیسے ہی الماری کے نیچے والے خانے میں رکھی، ان کا موبائل پھر بجنے لگا۔ انہوں نے گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ میں کال ریسیو کی، مگر ان سے اسپیکر آن ہو گیا۔ مظہر میری بات غور سے سنو۔ ایان نے بابا کے بیسٹ فرینڈ سہیل انکل کی آواز سنی۔ دیکھو مظہر، میرے بھائی، میرے دوست، تم جو کرنے جا رہے ہو وہ بالکل مناسب نہیں۔ یہ وطن سے غداری ہے، اور وہ پیسہ تم کب تک استعمال کر لو گے؟ برے کام کے برے نتائج ہوتے ہیں میرے دوست۔ سہیل انکل بہت تحمل سے بابا کو سمجھا رہے تھے، مگر بابا نے انتہائی غصے سے کہا، دیکھو سہیل، میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے زبان کھولی تو تم جانتے ہو کہ شنکر کتنا خطرناک آدمی ہے۔ ایان سانس روک کے اتنا ہی سن سکا، اور جیسے ہی بابا کال کاٹ کر دروازے سے باہر نکلے، وہ دروازے کے پیچھے ہو گیا۔ وہ بہت مایوس کن کیفیت میں تھا۔ جو باتیں اس نے سنی، ان کے مطابق اس کے بابا آج کے دن یعنی 14 اگست کے دن اپنے ہی ملک سے غداری کرنے جا رہے تھے۔ اس کے بابا تو اس کے سپر ہیرو تھے۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، اور اس نے وہ فائل نکال کر اپنے کمرے میں چھپا دی اور خود ہال میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر میں کیک کٹا اور مہمانوں کو کھانا سرو کیا گیا۔ اس کے بابا پریشانی سے بار بار اپنی گھڑی دیکھتے اور انہیں کسی کا انتظار تھا۔ ایان کی نظر بابا پہ تھی۔ کافی مہمان جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی بابا کو ایک کال آتی ہے اور بابا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھتے ہیں، اور ایان ان کے پیچھے۔ الماری میں سے فائل کا غائب ہو جانا مظہر کے سر پہ پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ وہ ساری الماری باہر گرا لیتا ہے، مگر فائل نہیں ملتی۔ بابا! ایان کی رونی آواز پہ وہ چونک کر پلٹتا ہے اور کہتا ہے، ایان میں بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر اسے دیکھتے ہیں۔ ایان انہیں دیکھ کر رونے لگتا ہے اور ان کے گلے لگ جاتا ہے۔ بابا! بابا! وہ ہچکیوں سے رونے لگتا ہے۔ اس کے بابا اسے بھیجتے ہیں اور بےتابی سے پوچھتے ہیں، کیا ہوا میری جان؟ ایان ان سے الگ ہو کر کہتا ہے، بابا، آج تک آپ کو میں نے اپنا سپر ہیرو مانا ہے، اور آج بھی آپ میرے سپر ہیرو بنیں گے نا؟ وہ نہ سمجھی میں ایان کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے سہیل انکل کی سب بات سن لی ہے بابا۔ میں جانتا ہوں آپ برے نہیں ہیں، مگر آپ نے ہی بتایا ہے نا، کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم وقت پہ وہ غلطی ٹھیک کر کے سوری کر لیں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے نا بابا؟ مظہر ایان سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ بابا، وہ فائل میرے پاس ہے۔ پلیز بابا، آپ ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیں بابا، پلیز،
ورنہ میں کبھی اچھا بچہ نہیں بن سکوں گا۔ آپ چاہتے ہیں میں برا بن جاؤں؟ ایان کی باتیں تلواروں کی طرح اس کے بابا کے دل پہ چل رہی تھیں، اور پھر انہوں نے ایان کو روتے ہوئے گلے لگا کر فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سہیل انکل کو کال کر رہے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے پولیس آفیسر دوست کی مدد سے مظہر کو اس مشکل سے نکال لیں گے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، سپر ہیرو وہی ہوتا ہے جو اپنے پیاروں، اپنے دین اور اپنے وطن کا محافظ بن کر اسے دشمنوں سے بچائے، جس طرح ایان نے خود کو سپر ہیرو بنا کر اپنے وطن کے ساتھ ہونے والی غداری کو روکنے میں اپنے بابا کی مدد کی۔ السلام علیکم۔